جی ناظرین، آپ کو بتائیں مشیر قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک اور حکومتی ترجمان رانا احسان افضل کی نیوز کانفرنس، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن جو انڈیکیٹرز رانا صاحب آپ کو بھی الحمدللہ بتائیں گے، اس سے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں، خواہ وہ انفلیشن ریٹ میں کمی کا ہو یا وہ ایکسپورٹس کی جو آپ کی درآمدات ہیں اس میں تیزی ہو، اس میں انکریز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فوریکس ریزروز ہیں اس میں یا فورن ریمیٹنسز ہیں اس میں اگر الحمدللہ اگر تیزی آئی ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح الحمدللہ پاکستان کی معیشت ایک پازیٹیو آؤٹ لک اس پہ نظر آ رہی ہے۔ اور الحمدللہ یہ صرف اس لیے پاسبل ہوا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں، سوائے ایک انتشاری ٹولے کے، سوائے ایک کلٹ جو ایک جماعت ہے اس کے علاوہ تمام تر سیاسی جماعتیں انشور کر رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس کو ریسٹور کیا جائے، اس کو بحال کیا جائے اور اس میں بہتری لائی جائے۔ میں گزارش کروں گا رانا صاحب سے کہ وہ تھوڑے سے اکنامک انڈیکیٹرز اور اس کے حوالے سے آپ کو اور قوم کو اس پہ آن بورڈ لیں اور بتائیں کہ کس طرح الحمدللہ پاکستان کی معیشت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف مثبت نتائج کی طرف جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ دیکھیں، یو ٹرن کا اگر کوئی ماسٹر ہے تو وہ خان ہے، اور اس ملک کے اندر آپ نے جس طرح کی نفرت کی اور جو پولرائزیشن کی سیاست کو عروج دیکھا ہے اس کا بھی بانی جو ہے وہ عمران خان ہے، اور آپ دیکھیں کہ کہاں گریبان پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں سے اب وہ آگے ہیں منتوں ترلوں کے اوپر۔ اور اگر آپ پاکستان کی یہ حالیہ جو چند مہینوں کے اندر جو تاریخ دیکھیں، جس دن سے خان جو ہے وہ جیل میں ہیں، ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال مئی جون کے اندر 38% پہ تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی شرح جو ہے وہ 50% پہ تھی، اور وہ جو ہے وہ 12-13% پہ سی پی آئی آ چکی ہے، جون کی جو ہے وہ 12.6% ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کی جو اشیاء کی مہنگائی ہے وہ 2.6% پہ آ گئی ہے۔ اوور آل آپ دیکھیں کہ روپیہ مستحکم ہو گیا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز کرنا بہت بڑا مرحلہ تھا، اور جب خان کو ہم نے نکالا آئینی طریقے سے تو ان کی کوشش تھی یا تو وہ ایک مثبت اپوزیشن کرتے، وہ راہ انہوں نے نہیں اختیار کیا۔ انہوں نے جو راہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور جو پروپیگنڈا کیمپین کی اور جس طرح کے فلاپ لانگ مارچ کیے، انہوں نے بے انتہا کوشش کی کہ ملک کی معیشت کو بٹھانے کی وہ ہر کوشش کریں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کی وہ ہر کوشش کریں، لیکن وہ فیل ہو گئے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم تھی اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا۔ آج آپ کا روپیہ مستحکم ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی جو بیسس بن گئی ہے کہ آپ مہنگائی کو قابو کریں، اور آپ کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ انشور ہو رہی ہے۔ یہاں سے آگے جب ہم بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کے اندر انشاءاللہ کمی آتی رہے گی، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2025 کے اختتام میں یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے۔ کوشش ہے اس سے پہلے آ جائے، لیکن یہ ہمارا منشور بھی ہے، اور ہمارا اس کو ہم نے جو ہے اپنی بجٹ میں بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ انفلیشن کی طرف جو ہے وہ جلد بڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے ہو تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب وہ حکومت میں تھے اور جب وہ حکومت میں نہیں تھے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو سی پیک کو جس طریقے سے سست روی کا شکار کیا اور اس کو بالکل ہی روک دیا گیا، یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی۔ وہ جو دور جو 2018 سے 2023 کا دور تھا وہ انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا، اس میں یہاں انڈسٹری ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے، جس کو اب ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ پھر ہم ریلوکیشن آف انڈسٹری، تو تب آپ کے چائنا سے تعلقات جس طریقے سے نوز ڈائیو کیے، جس طریقے سے سی پیک نوز ڈائیو کیا، اس کی بحالی آج جاری ہے۔ پھر آپ کے اوور آل سعودیز کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ جس طرح سائفر کو استعمال کیا گیا، ایک جعلی پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے۔ کس نے نہیں سنا اس آڈیو کو کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے؟ اور اگر اس آڈیو کا فورینزک ہو جاتا تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم جو حقائق ہمارے سامنے ہیں، جو شواہد ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا عدالتی نظام نے، اور اگر وہ ہوتی تو میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی، لیکن آپ کی فارن پالیسی کو دھچکا دیا گیا۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ لوکل سیاست کے اندر
آپ خارجہ پالیسی کو رگڑنا شروع کر دیں, خارجہ پالیسی کے اوپر آپ جو ہے وہ لوکل سیاست کو لے آئیں. تو یہ بھی آپ نے سارا کچھ دیکھا. دیکھیں جو یو ٹرن کے ماہر ہیں, جس طرح جی ناظرین آپ کو بتائیں مشیر قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک اور حکومتی ترجمان رانا احسان افضل نیوز کانفرنس کر رہے تھے.